میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب اپنے اعمال نامے میں لکھواتا ہے۔ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے، وہ متعین معلوم نہیں ہے، البتہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرہ اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کریں۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور پھر صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے تو انشاءاللہ شب قدر ضرور ملے گی۔ باقی شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس مجھے معاف فرما دیں۔ یہ نہایت جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شب قدر کی تعیین اٹھانے کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب مقصود ہے تاکہ امت مختلف طاق راتوں میں خوب عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات میں مخصوص وقت مخصوص عبادت کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی راتیں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ نیز یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے، لہٰذا امت کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل نماز، تلاوت قرآن کریم، درود شریف، دعائیں اور دیگر ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کریں۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کر لیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان طاق راتوں میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب